دوستو امید ہے فری لانسنگ زور و شور سے چل رہی ہوگی. آپ کے جو اسسمنٹس، آنسرز، ایکسرسائزز وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ سب بڑے انرجیٹک ہو کے اور فل انتھیوزیاسٹک ہو کے فری لانسنگ کو آگے لے کے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا ڈسپیوٹس. جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں آواز آتی ہے کیونکہ وہ کھڑکتے ہیں. سو وین ایور دیر از اے امپلائر اینڈ اے فری لانسر برج، اس کی آواز آئے گی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے ڈسپیوٹ کھڑا ہوگا ہی ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو، ڈسپیوٹ ہوتا کیوں ہے؟ جب سب چیزیں صحیح طریقے سے چل رہی ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے آپ کے اور آپ کے امپلائر کے بیچ میں، تمام ڈاکومنٹیشن ریکارڈڈ ہے، پھر بھی کنفیوژن، پھر بھی لڑائی، اور پھر بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لڑائی اتنی سیریس ہوتی ہے کہ یا تو امپلائر اپنے پیسے واپس مانگ لیتا ہے یا وہ پورا پروجیکٹ ہی رول آؤٹ کرا دیتا ہے، فنش کروا دیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ذرا فری لانس مارکیٹ پلیس سے ہٹ کے ایک جنرل کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں رشتوں کو لے کے. چاہے دوستوں کے بیچ میں دیکھ لیجئے، چاہے فیملی ریلیشنز میں دیکھ لیجئے، یا چاہے بزنس ریلیشن میں دیکھ لیجئے. فری لانس مارکیٹ پلیس بھی کچھ فرق نہیں ہے. جنرل کانسیپٹس آن پیپر، آن تھیوری ایک ہی ہیں کہ جب فری لانسر یعنی کہ آپ اور امپلائر آپس میں کمیونیکیشن صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں لکھت پڑھت، جب وہ ریکارڈڈ نہیں ہوتی، جب آپ سوالات نہیں پوچھتے، جب آپ امپلائر کے سوالات کا جواب نہیں دیتے، تب دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور دوریوں کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی. لڑائی میں پھر یا تو ایگریمنٹ ہوتا ہے یا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ڈس ایگریمنٹ کا نقصان بہت زیادہ ہے. سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے، آپ سے لیے ہوئے پیسے بھی واپس ہو جاتے ہیں بعض اوقات اگر آپ ہار جائیں. ہار کیا جائیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. بٹ ڈسپیوٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک ہی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب کلیئرٹی نہ ہو اور کنفیوژن ہو. کلیئرٹی کہ اگر آپ نے جو مائل سٹونز ڈٹرمن کیے تھے ان مائل سٹونز پہ آپ نے ڈیلیوری نہیں دی، امپلائر سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ امپلائر نے ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں کی، آپ کو پروجیکٹ کا بریف سمجھ نہیں لگ رہا. انیشلی جب آپ نے پروجیکٹ بڈ کیا تھا تو آپ کچھ اور سمجھے تھے، اور جب پروجیکٹ کی ڈیٹیلز جب آپ نے کام کرنا سٹارٹ کیا تو تب پروجیکٹ کا ایکچوئل ایسنس، ایکچوئل پرپز، ایکچوئل میننگ کچھ اور تھا، اور آپ ڈر کے مارے کہ جناب اب میں پوچھوں گا تو مجھے دوبارہ کام کرنا پڑے گا، بہتر ہے میں بس کام کر کے دے دوں. امپلائر کو اس کام کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ نے کلیریفیکیشن نہیں کی، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے سیٹ بیک ہو جاتا ہے، ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے. ڈسپیوٹ خواتین و حضرات ٹپیکلی فری لانس مارکیٹ پلیس کا ایک کوڈ سسٹم ہے، یعنی کہ قانون ہے دونوں پارٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کا، امپلائر کو بھی اور فری لانسر کو بھی. اگر آپ میری سکرین دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو فری لانسر نظر آ رہا ہے، درمیان میں آپ کو آربیٹریشن سسٹم یعنی کہ کورٹس فی الحال ایسے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر آگے امپلائر. فری لانسر اور امپلائر کے بیچ میں اگر کوئی بھی کنفیوژن آ جائے، کوئی بھی معاملہ بگڑ جائے تو یہ آربیٹریشن سسٹم کمز انٹو پلے. یہ کورٹ ہے جس کی طرف آپ جا سکتے ہیں. بیسیکلی یہ ہوتی فری لانس مارکیٹ پلیس ہی ہے. اگر گرو ہے تو اس کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہے، اپ ورک کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہے، فائیور کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہے، اور تمام فری لانس مارکیٹ پلیسز کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہوتا ہے، اپنا کورٹ ہوتا ہے، تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں اور ایک ڈسپیوٹ کو ریزالو کر سکیں. اگر
امپلائر آپ کے کام سے خوش نہیں تو وہ فری لانس مارکیٹ پلیس پہ جا کے شکایت کر سکتا ہے اور وہ شکایت جو ہے اس آربیٹریشن سسٹم پہ جاتی ہے. آپ ایز اے فری لانسر امپلائر سے خوش نہیں, آپ جائیے فری لانس مارکیٹ پلیس پہ شکایت کیجئے اور کہیں کہ میں آربیٹریشن سسٹم میں جانا چاہتا ہوں یا جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ کہی ہوئی کمٹمنٹ, مجھے دی ہوئی زبان, اس کا پاس نہیں رکھا گیا, کمٹمنٹ فلفل نہیں ہوئی. سو بیسیکلی ڈسپیوٹ کنفیوژن کی وجہ سے ہوتا ہے اور سسٹم ہر فری لانس مارکیٹ پلیس پہ ہے ٹو پروٹیکٹ یور انٹرسٹ ایز امپلائر ایز ویل ایز فری لانسر.